لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گفتگو جو آخری چل رہی تھی وہ یہ کہ یہ جو تصوف ہے وہ کس سے ماخوذ ہے۔ اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ تصوف یا یہ صوفیہ وہ صوفیہ سے بنا ہے، سین واو فا یا الف سے بنا ہے، اور صوفیہ کے معنی ہے حکمت کے۔ اب اس اعتبار سے تصوف کے سلسلے میں جو ایک گروہ کا، ایک جماعت کا نظریہ ہے وہ ثابت ہوگا۔ ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ جو افلاطون کا فلسفہ تھا اس فلسفے سے یہ اسلامی تصوف ماخوذ ہے۔ اسلامی تصوف جو کچھ لیا گیا ہے وہ لیا گیا افلاطون کے فلسفے سے۔ اب یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے وہ دوسرے نمبر کی بات ہے، جو کچھ گفتگو کرنا ہے وہ بعد میں، اور ابھی مجھے معنی جو ذکر کرنا تھا وہ یہ کہ تصوف کو تصوف کیوں کہا جاتا، تو اس سلسلے میں جتنے اقوال ہیں ان سب اقوال کو گوشے گزار کرنا تھا، اس لیے اس قول کو بھی نقل کر دیا۔ اور اسی ضمن میں، اسی ذیل میں یہ کہہ رہا تھا کہ تصوف میں بھی اتنے گروہ ہو گئے اور اتنی جماعتیں ہو گئی کہ اس میں اگر غور کرو، خود اس میں جو کہ حق کے اوپر ہے تو مختلف گروہ، ان کے طریقے الگ الگ، لیکن اگر وہ صراط مستقیم ہی کے اوپر گامزن ہے، ٹھیک ہے نام ان کے الگ الگ ہے، باقی یہ کہ سب کا منتہا اور سب کے پہنچانے کی جگہ وہ ایک ہی ہوئی۔ لیکن جو باطل طریقے ہیں اور جو تصوف کے نام پر ہیں، ایسا سمجھ لیجئے کہ وہی افلاطونی فلسفے سے جو ماخوذ ہیں، تو ان کا حال ایسا ہوگا کہ وہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ نہیں ہوگا۔ وہ تصوف وہ نہیں پہنچائے گا حق تبارک و تعالیٰ کے قریب، حق تبارک و تعالیٰ کا قرب اس سے میسر نہیں ہوگا، بلکہ حق تبارک و تعالیٰ سے بعد اس کے اندر میں پیدا ہوگا۔ اور اس میں بھی الگ الگ نظریات کے جو حامل دنیا کے اندر میں گزرے ہیں، کسی کو کچھ نام کرنا تھا، کسی کو کیا مقصد تھا، کسی کو کیا مقصد، اور ایسا ہر زمانے میں ہوتا رہا، ہر شعبے میں ہوتا رہا، صرف تصوف میں نہیں بلکہ ہر میدان میں، ہر شعبے کے اندر میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو مجھے کرنا ہی ہے تو چلو ایک تیر سے دو شکار۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، کسی کو اپنی جان ہی گنوانا ہے، کوئی یہ سوچتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے زندہ نہیں رہنا تو چلو نہیں کوئی ایسا ہی کام کرتے جائیں مرتے مرتے کہ دنیا کے اندر میں نام رہ جائے۔ چنانچہ ایک حبشی نے اسی طریقے سے چاہا تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا کے اندر میں اوروں کا نام، فلاں کا نام، فلاں کا نام، تو وہ نام کرنے کے لیے انتخاب کر رہا ہے مرنے کے لیے چاہے زمزم کا، زمزم کے کنویں کا، کہ اگر مرنا ہی ہے تو زمزم کے کنویں میں مرے۔ اور ابھی جیسا کنواں ہے ویسا نہیں تھا، وہ کھلا تھا، اس زمانے کی بات چل رہی ہے، تو وہ زمزم کا کنواں وہ کھلا تھا، اور وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ میری نیک نامی کہ لوگ مجھے پہچانے، اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جان تو ویسی بھی دینی ہے تو چلو ایک چیز سے دو شکار، اسی چاہے زمزم کے اندر میں اور زمزم کے کنویں کے اندر میں گر جائیں۔ چنانچہ وہ زمزم کے کنویں میں گرا اور اس میں وہ ہلاک ہوا۔ یہ بات چل رہی ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے کی، اس زمانے میں ایسا ہوا۔ اب نیک نامی اس کو میسر ہوئی ہو نہ ہوئی ہو وہ دوسرے نمبر کی بات ہے، تذکرہ بہرحال اس اعتبار سے اس کا چلتا ہے، جیسے یہ تذکرہ ابھی آیا کہ بھئی اس آدمی نے ایسا کام کیا تھا۔ ایسے ہی آج بھی دنیا کے اندر میں کئی لوگ ایسے بستے ہیں اور اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارتے ہیں، دوسروں پر حاوی ہونے کے لیے ایسی ایسی صورتیں اختیار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ نام ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں جو بھی باطل طریقات تم ایجاد کرو تو اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہ کوئی تو اللہ کا بندہ پیدا ہو ہی جائے گا، کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے چلنے والا ہو ہی جائے گا۔ ایک نظریہ گرما گرم جو آج مجھے معلوم ہوا ہے وہ ابھی ذکر کرتا ہوں میں۔ دیکھیے یہ اعمال کی اصلاح ضروری ہے، یقیناً ضروری ہے۔ عقائد کی اصلاح پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ اگر عقائد درست نہیں ہے، اور تصوف کا معنی اور مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی عقائد میں منمانی کرنا شروع کر دے، وہ یہ سمجھ جائے کہ میں اللہ کا مقرب بن گیا لہذا کوئی حدود نہیں، کوئی قیود نہیں، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت اور طریقت یہ الگ الگ نام ہے، باقی یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ اصطلاح میں دو نام الگ الگ ہو گئے،
جو شریعت ہے وہی طریقت ہے، البتہ ظاہر کے جو اعمال ہیں اس کا نام شریعت، اور جو باطن کے اعمال ہیں تو اس کا نام ہو گیا طریقت۔ تو یہ شریعت اور طریقت کوئی جدا جدا، کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے شریعت کے ظاہر نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے، شریعت کے ظاہری احکام کو پس پشت ڈال کر آدمی ریاضت مجاہدے کے نتیجے میں یہ سمجھے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں گا، تو یہ خام خیالی ہے، اس کا یہ خیال اور اس کا یہ نظریہ اور اس کی یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ تو اب ہم بھی ایسی کیسٹوں کے سننے کے عادی ہیں جس میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور لوگ ایسی باتوں کے پیچھے جلدی چلنے لگتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حور جو ہے، حور جنت میں جو حور کا وعدہ ہوا نا، تو وہ جو حور ہے، یہ حور ایسا نہیں کہ مؤنث ہی ہو، ناری جاتی ہی ہو، مؤنث ہی ہو، فیمیل ہی ہو، کوئی ضروری نہیں۔ یہ حور ایک ایسی چیز ہے کہ مرد اگر ہے تو مرد کو حور میں سے دیا جائے گا، یعنی عورتیں، اور جو عورتیں ہیں جنتی عورتیں تو ان کے لیے یہ حور میں سے دیا جائے گا، یعنی مرد۔ اب یہ کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور ہم عربی میں یہ ہم کا جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ مذکر کے لیے ہے۔ ہم ان مذکر کا، ان مردوں کا نکاح کرائیں گے حور عین سے، وہ بڑی آنکھوں والی جو حور ہے گوری گوری، ان کے ساتھ جو ہے ہم نکاح کرائیں گے۔ یہاں قرآن مجید نے مذکر کا نکاح بیان کیا ہے حور کے ساتھ، معلوم یہ ہوا کہ حور مؤنث ہے۔ باقی عورتوں کے لیے کوئی حور مرد ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں کیا کہا گیا، حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات، مقصورات عربی کے اعتبار سے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کا۔ وہ حور جو مقصورات ہے، خیام کے اندر میں، خیموں کے اندر میں اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے، ادھر ادھر نہیں جاتی، عفیفہ پاک دامن، ایسی حور مقصورات فی الخیام۔ پھر لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہیں چھویا ہے اس سے قبل انسان نے اور جنات نے، نہ کسی انسان نے چھویا نہ کسی جن نے چھویا ہے۔ لم یطمثہن، ان کو، یہ ہن عربی کے اندر میں وہ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو ان مؤنث کو نہیں چھویا ہے۔ اب صاف صاف صریح بات قرآن مجید کے اندر میں کہ یہ عورتیں ہیں، وہ حور وہ عورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سوچنا اور یہ نکالنا کہ اگر مرد نے مجاہدہ کیا تھا دنیاوی زندگی کے اندر میں تو اس کو اگر بدلہ مل رہا ہے تو عورتوں کو کیوں نہیں؟ اب وہ مولوی صاحب کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جنت میں جانے کا مقصد صرف اور صرف جنسی تسکین ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جنسی تسکین کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کی یا حدیث کی ترجمانی نہیں، اپنے نفس کی ترجمانی ہے۔ نفس جیسا گندا ہو گیا ہو، نفس جو سوچتا رہتا ہو، جو خواب و خیال اس کے اندر میں چل رہے ہوں، بس اسی کی ترجمانی وہ لفظوں کے اندر میں آتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے یہ قرآن نہیں، یہ حدیث نہیں، یہ تفرد نہیں ہے۔ جس کو تفرد کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے، یہ وہ فتنہ ہے جو ہمارے نوجوانوں میں ہے۔ وہ کیسٹیں سنتے ہیں، نام ابھی ذکر میں نہیں کرتا، وہ مولوی صاحب کا نام ذکر نہیں کرتا، تو وہ مولوی صاحب کی کیسٹ جو ہے وہ اچھی خاصی چلتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم خاص وہ گرویدہ ہوتے ہیں یہاں کے جو نوجوان ہیں، کئی نو ہمڑوانو، حضرت مولانا عبد الحنان صاحب وہ ماٹلی وارہ کے اندر میں جو پہلے پڑھاتے تھے، استاد الحدیث، ابھی وہاں بہار کے اندر میں یہاں آتے بھی رہتے ہیں، بیان بھی ہوتا ہے، استانبول ہل کے اوپر بیان ہوتا ہے مولانا عبد الحنان صاحب کا۔ ان کا بیان بچپن سے جب سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ ایک بات، میں کوئی نئی نویلی بات لے کر نہیں آیا، 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جن باتوں کو لے کر آئے ہیں انہی باتوں کو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے جو اکابر ہیں یا ہمارے جو بڑے ہیں ان کے ایک ایک جملے میں غور کرے تو معنی، کوئی علم، کوئی حقیقت۔ اب یہ کہ ایسے موقع پر ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے کہ ہاں وہی بات لے کر آؤ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، لیکن یہاں کا نوجوان طبقہ اس کے لیے اس میں سیری نہیں ہے، پیٹ اس میں نہیں بھرتا ان کا، بلکہ تفریح ذہن کے لیے اور طبع آزمائی کے لیے کچھ چاہیے، نیا چاہیے،
تو وہ ایسے جو مولوی صاحب ہوتے ہیں جو اپنے اعتبار سے کچھ تحقیقات کرتے رہتے ہیں، بس ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور وہ ہیرو بن جاتے ہیں۔ حق تبارک و تعالیٰ ایسے باطل عقائد سے اور باطل نظریہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک انداز ایسا بھی ہے، ایک تیر سے دو شکار۔ واجد علی شاہ کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ واجد علی شاہ ایک مرتبہ ان لوگوں نے درخواست کی، ان لوگوں نے واجد علی شاہ سے درخواست کی کہ آپ کے سامنے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ آپ کو ہم رقم دیں، پیسے دیں جو آپ کی زندگی تک، یعنی آپ کے مرنے تک، آپ کے مرنے تک آپ کے لیے کافی، ہم دیتے رہیں گے آپ کی زندگی تک۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو بھی دیں اور آپ کے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں تو ان کو بھی ہم دیں۔ اب کون سی صورت آپ اختیار کرتے ہیں؟ تو واجد علی شاہ نے کہا کہ میں پہلی صورت کو اختیار کرتا ہوں کہ صرف آپ لوگ مال دیں تو مجھے ہی دیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کو نہیں، ہمارے جو وارثین ہیں ان کو نہیں۔ وارثین کو پتہ چلا کہ اچھا اس طریقے سے انگریزوں نے پیشکش کی اور اس کا جواب اس طریقے سے دیا گیا، تو وہ لان تان کرنے لگے، ملامت کرنے لگے۔ اس موقع پر اس نے کہا واجد علی شاہ نے کہ میں نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ وہ کس طریقے پر؟ کہ ایک وہ انگریزوں سے میں نے وظیفہ لیا، میں نے پیسہ لیا، اچھا یہ پیسہ تو مل گیا، دوسری طرف میرے لیے دنیا میں دعا کرنے والا کون ہوگا کہ میری زندگی طویل ہو، خیر اور عافیت کے ساتھ گزرے، تو میں نے اس طریقے سے وہ راستہ مسدود کر دیا اور راستہ بند کر دیا۔ مان لو کہ اگر ان کو بھی رقم ملنے کی بات ہوتی تو یہ تمنا کرتے کہ جلد مرے تاکہ مال ہمیں ملے۔ وہ مال جو وارثین کے لیے جاری ہونا تھا مرنے کے بعد، تو یہ مرنے کے بعد مال وارثوں کو کم ملے گا، جبکہ مرے تو وہ تمنا کریں گے، رشتہ دار وارثین تمنا کریں گے کہ یہ جلد مرے۔ اور ابھی جب میں نے یوں کہا کہ خالی مجھے ہی وہ رقم دی جائے، میرے مرنے کے بعد میرے وارثوں کو نہیں، تو وارثین یہ دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ اس کو زندہ رکھیو تاکہ مال ملتا رہے۔ تو میں نے ایک تیر سے دو شکار کیے، ایک طرف مال بھی لیا اور ایک طرف دعا گو بھی میں نے خرید لیے، کئی ایک دعا کرنے والے جو میں نے خرید لیے۔ تو ایسے ہی وہاں وہ جو تصوف کا مسئلہ چل رہا تھا کہ یہ تصوف فلاں لفظ سے بنا ہے، اور اس لفظ کے اندر میں یہ سمجھا کہ وہ حکمت جو افلاطون کی ہے اس سے یہ ماخوذ ہے، تو بعض وہ اسی راستے کے وہ چل پڑے اور وہ غلط طریقہ تصوف کا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا پھانسنے کے لیے اور لوگوں کو غلط راہ پر ڈالنے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے۔ اس سے بحث نہیں ہے، اس تصوف سے بحث ہے جس میں بنیاد قرآن اور سنت ہے، کہ قرآن اور سنت کے اوپر قائم رہنے کی یا اس پر عمل کرنے کی انسان کے اندر میں ایک مہمیز لگے، جوش پیدا ہو، اس کے نتیجے میں آدمی کی طبیعت بن جائے احکام شرع کے پر عمل کرنے کی، یہ تصوف، یہ سنت۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ، ان سے ایک مرتبہ ایک مرید صاحب نے ذکر کیا، خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، معمول ہے میرا تہجد پڑھنے کا۔ بہت سی مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ جب بیعت ہو جائیں گے اس کے بعد تہجد شروع کریں گے، تو اس میں اور اس میں جوڑ کیا ہوا؟ اگر عمل کرنا ہے تو ابھی سے عمل شروع کر دیا جائے، کیا ضروری ہے کہ بیعت ہو تو بیعت کے بعد ہی؟ بیعت کی حقیقت کیا ہے، بیعت کی اصلیت کیا ہے، وہ اپنے مقام کے اوپر آئے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کام تو ابھی سے شروع کر دے آدمی۔ یہ نہیں کہ جب بیعت ہوگی تو اس کے بعد ہم اپنی اصلاح کرانا شروع کریں گے، نہیں، شروع ہی سے جب قصد ہوا، جب ارادہ ہوا، تو اب اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے اندر میں اصلاح پیدا کرتا ہوا چلا جائے، تو ابھی سے وہ آغاز ہو جائے، ابھی سے شروع ہو جائے۔ بہرحال وہاں مرید صاحب لکھ رہے ہیں حضرت حکیم الامت کے نام کہ میں تہجد کا معمول رکھتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا ضیاء القلوب، اور ضیاء القلوب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کی کتاب، تو اس میں نے یہ دیکھا کہ تہجد کے اندر میں 12 رکعت پڑھنا ہے، اور 12 رکعت میں ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ تو اس وقت سے میں نے اپنا معمول یہ بنا لیا، وہ مرید صاحب لکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنا معمول یہ بنا لیا کہ تہجد میں ہر رکعت کے اندر میں 3 مرتبہ میں سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت سے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کی رائے کے خلاف ہو تو میں اس کو چھوڑ دوں، حضرت تحریر فرما دیں۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ حاجی صاحب شیخ ہیں، کہ
کہ حاجی صاحب نے جو بات ضیاء القلوب میں لکھی ہے وہ ان پڑھ لوگوں کے لیے ہے، جو دوسری صورتیں یاد کیے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ تم سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لو سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری صورت اگر نہیں پڑھتے تو یہی پڑھ لو کہ یہ بڑی محبوب صورت ہے سورہ اخلاص، باقی آپ دوسری صورتوں کو بھی یاد کیے ہوئے ہیں، لہذا دوسری صورتوں کا پڑھنا، کوئی صورت متعین نہ کرنا، یہی سنت ہے، اور سنت کا راستہ یہی ہے، یہ سلوک کا راستہ اور تصوف کا راستہ، لہذا یہ خط ملنے کے بعد آپ اسی پر عمل شروع کر دیں۔ وہ سورہ اخلاص جو پڑھ رہے تھے نہیں ایک رکعت کے اندر میں 3 مرتبہ، اس کو چھوڑ دیں اور کوئی صورت متعین نہ کریں، جو صورت دل میں آئے، جی کے اندر میں آئے وہ آپ پڑھیں، یہ ہے سنت۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف بیان کر دے، دوسروں کو کہہ دے کہ بھئی ایسا کرو، اور پھر اس کے بعد خود عمل کرنے کی باری آئے تو سنت کا اہتمام نہ کرتے ہوں، ایسا نہیں۔ وہی ننگے اسلاف والی بات کہ ہم ننگے اسلاف ہیں، لیکن انہوں نے تو اس کا لحاظ رکھا ہے، چنانچہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو بات تھی کہ وہ لقمہ گر گیا تھا اور کہا تھا لقمہ نہیں اٹھانے کا، یہ لوگ تو برا سمجھیں گے ایرانی، اس موقع پر فرمایا تھا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں ترک کر دوں؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ سفر کے اندر میں ہے، ریل کے اندر میں ہے، ایک مسلمان رئیس صاحب جو وہ بھی کھانے میں شریک، ایک بوٹی جو ہے وہ گر گئی، وہ رئیس صاحب سے بوٹی گر گئی تو انہوں نے کیا کیا، جوتے سے اس کو اندر کر دیا، تو سیٹ ہوتی ہے نا سیٹ، تو یہ جیسے پاؤں یہاں ہے، اب وہ بوٹی یہاں گری تو پھر اس کے بعد جیسے کوئی دیکھتا نہ ہو اس طریقے سے انہوں نے وہ جوتے کے ذریعہ اندر لڑکا دی اور اندر جو ہے وہ دبا دی۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ اس کو دیکھ رہے ہیں، حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب، خواجہ عزیر حسن مجذوب علیہ الرحمہ، خواجہ صاحب اس کو دھو کے لاؤ، بوٹی جو اندر گئی ہے اس کو دھو کے لاؤ، پھر اس کے بعد میں اس کو کھاؤں گا۔ خواجہ صاحب جو ہے وہ دھو کر آئے اور دھو کر آنے کے بعد کہا کہ حضرت اجازت ہو تو میں ہی اس کو کھا لوں؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ اب دیکھیے، اب وہاں وہ آدمی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک شرم کی چیز ہے کہ وہ نیچے گر گئی، وہاں کچرا ہے، وہاں گرد و غبار ہے، اس کو صاف کر کے کھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی تعلیم فرمائی ہے کہ اگر اس طریقے سے لقمہ گر جائے تو پھر اس کو اٹھا کے کھا لینا ہے، ہو سکتا ہے اسی کے اندر برکت ہو اور شیطان نے راستہ اختیار کیا ہو۔ تو ہم لوگ تو ایسا سمجھیں گے، ایک لقمہ نہیں کئی ایک لقمے چلے جاتے ہیں اندر، کئی ایک لقمے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے اس تعلیم کو اجاگر کیا، اس سنت کو اجاگر کیا، اور حضرت خواجہ عزیر حسن صاحب سے کہا کہ جاؤ دھو کے لاؤ، اور پھر اس کے بعد اس سنت کے اوپر عمل کیا گیا۔ وہ جو رئیس صاحب تھے عملی طور پر جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا اس طریقے سے حضرت نے میری اصلاح فرما دی کہ اس کے بعد سے کبھی بھی کوئی لقمہ میں نے نیچے نہیں گرایا، اگر گرا ہے تو میں نے فوراً اس کو اٹھا لیا ہے، اس تعلیم کا اثر یہ بھی ہوا حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کی بات پہلے میں نقل کر چکا تھا، عصر کے بعد وہ چائے کا معمول تھا حضرت کے یہاں۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ وہ تشریف لائے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے چائے پیش کرنے کے لیے کہا، چائے ان کو دی گئی۔ اب جو چائے ان کو دی گئی حضرت امیر شریعت کو، تو اس میں جو مکھی گری، وہ کہنے لگے کہ نانا جان کا سید ہے، نانا جان کا ارشاد سر آنکھوں کے اوپر، لیکن مجھ سے تو یہ نہیں پی جائے گی، یہ چائے جس کے اندر میں مکھی گر گئی ہے تو یہ چائے مجھ سے نہیں پی جائے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے کہا لاؤ، اور لینے کے بعد پھر کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس چائے کو پیا نہ جائے، اس کے اندر جو مکھی ہے اس مکھی کو ڈبو کر رہیں گے، پھر اس کے بعد یہ چائے پی جائے گی، چائے آپ نے پیے، کوئی نہ کوئی پیے گا۔ بہرحال حضرت شیخ نے اپنی مجلس میں اس حدیث پاک پر عمل کیا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال ہو، اگر مکھی گری جائے تو اس موقع پر وہ ایک پر جس کے اندر بیماری ہے اس کو پہلے وہ داخل کرتی ہے مکھی، اور دوسرے پر کے اندر میں شفا ہے تو اس کو ڈبو تاکہ شفا حاصل ہو،
وہ تریاق ہو جائے زہر کا، پھر اس کے بعد اس چائے کو استعمال کرو۔ اس کو نکالنے کے بعد، مکھی کو نکالنے کے بعد، تو حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے اس پر عمل کیا اور وہ چائے اس مجلس کے اندر میں پی گئی۔ یہ ہے وہ ہمارے اسلاف، یہ ہے وہ ہمارے اکابر جو تصوف کے دائی ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ آئیے تصوف کی طرف۔ ان کے تصوف کا حاصل قرآن و سنت ہے اور اسی کی تعلیم کو رواج دینا ہے۔ حق تبارک و تعالی جو کہا گیا صحیح معنی میں اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حق تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو اپنی معرفت سے، اپنی محبت سے معمور فرمائے۔ حق تبارک و تعالی ہمیں شریعت اور طریقت کے تلازم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔